کی رسائل لکھے۔ اس دور کے اندر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سادات کے بارے میں بہت ہی امتیازی شان کے ساتھ میں منقبت کے اشعار لکھے۔ ان میں آپ کا یہ شعر جو ہے ایک موتیوں کے ہار میں سب سے چمکتا موتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر سادات کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی عقیدت کے ایسے پھول کھلاتا ہے جو دل و دماغ کو معطر کرتے ہیں اور اہل عقیدت کی عقیدت کو مضبوط کرتے ہیں اور دل میں عشق نبی اور عشق آل نبی کے چراغ کو تیز تر کرتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی انوکھی شاعری ہے جو اتنے بلند پرواز اور عروجی خیالات پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا عاشق رسول بنائے، اور اسی عشق کا ایک حق یہ ہے کہ ہم آل رسول سے بھی عقیدت رکھیں، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ مہینہ رجب المرجب کا اہل سنت جماعت میں کئی ایک تقاریب کی یاد دلاتا ہے۔ 6 رجب المرجب کو خواجہ خواجگان سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ عنہ کا عرس پاک رہا، اور مختلف روایت کے حساب سے 17 یا 22 تاریخ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی عرس کی تاریخ ہے، اور 27ویں شب رجب المرجب کی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات۔ تو یہ بڑی نسبتیں اس ماہ مبارک کو حاصل ہیں، اور اس مہینے کو اللہ کا مہینہ بھی کہا گیا ہے۔ حالانکہ باقی مہینے بھی اللہ ہی کے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صرف یہی مہینہ اللہ کا ہے، باقی اور کسی غیر کے ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس کو اس لیے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے کہ اس کو ایک طرح کا خاص قدر و منزلت اور مقام و مرتبہ حاصل ہے، جس کی بنا کے اوپر اس کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو رجب کا مہینہ ایک بہترین مبارک مہینہ ہے، یادگاری مہینہ ہے۔ ویسے ہر مسلمان کو چاہیے کہ تمام اسلامی مہینوں کے نام یاد رکھے، اپنی اولاد کو سکھائے، اور اپنے لکھنے کے کاموں میں بھی ان مہینوں کا ذکر کریں۔ یہ تاکہ ہمیں اسلامی یادگاریں یاد رہیں، اسلامی تاریخ یاد رہے، اور اسلامیات کے جو معمولات ہیں وہ ہم کو یاد رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اسلامی تاریخ کی محبت عطا فرمائی۔ تو امام جعفر صادق جن کی نسبت سے سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ میں دعا کی جاتی ہے کہ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سچائی ہے اس کا صدقہ مانگتے ہیں، ہم وسیلہ بناتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں صادق الاسلام بنا دے،
ہم جو اسلام کو مانے ہوئے ہیں اس میں ہم سچے ہو جائیں، کھرے ہو جائیں، ہمارا زبانی اسلامی دعویٰ نہ رہے بلکہ ہمارا کردار و عمل بتائے کہ ہم سچے اسلام کے پیروکار ہیں، سچے اسلام کو ماننے والے ہیں۔ ہمارے رگو پے میں اسلام کی محبت ہونی چاہیے، ہماری اداؤں میں، ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں اور ہمارے ہر معاملے میں اسلامیات کا رنگ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ آپ کی ولادت با سعادت 17 ربیع الاول بروز دوشنبہ 80 ہجری میں ہوئی اور آپ کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی، امام جعفر کی۔ نام تھا اس کے مبارک آپ کا جعفر ہی ہے، لقب جو ہے یہ آپ کا صادق ہے۔ اور بھی کئی القاب ہیں، اور بھی کئی القاب ہیں۔ آپ بڑے حسین و جمیل نہایت ہی شکیل تھے، قد مبارک موضوع رنگ گندم نما، باقی صورت و سیرت میں اپنے آباء کرام کی مثل تھے، یعنی سادات کی مثل۔ آپ چھٹے امام سلسلہ قادریہ رضویہ کے ہیں اور بڑے صاحبزادے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ آپ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ انتہائی بلند مقام اور نیک خصلت تھے، صاف ظاہری آراستہ، روشنی باطن سے پیراستہ تھے، غربا اور مساکین کے ساتھ بڑی دلجوئی سے پیش آتے تھے۔ ایک دن آپ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہہ رہے تھے آؤ اس چیز کا عہد کریں کہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کریں کہ قیامت کے روز ہم میں سے جو کوئی نجات پائے وہ باقی سب کی شفاعت کرے۔ اللہ کے اتنے نیک بندے، سادات کے گھرانے کے، عالی نسب ہیں اور عالی خاندان ہیں، لیکن انداز دیکھیے، انداز دیکھیے، اپنے غلاموں سے کہتے ہیں، عقیدت مندوں سے، کہ ہم سب آپس میں عہد کریں کہ ہم میں سے جس کی بھی نجات ہو جائے نا وہ سب کی شفاعت کرے، کیونکہ قیامت میں جس کی نجات ہو جائے گی وہ جس کے لیے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کر لے گا، کیونکہ جس کی نجات ہو گئی وہ جنتی ہو گیا، جس کی نجات ہو گئی وہ جنتی ہو گیا، اور جنتی کی ہر مراد پوری کی جائے گی، جنتی کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ جنتی جو ہے مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ جس کے لیے کہہ دے اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دے گا، کیونکہ اگر وہ دعا مانگے اور قبول نہ ہو تو اس کے دل پر رنج ہوگا، اور جنت میں کوئی جنتی کو رنج نہیں ہوگا، جنت میں جنتی کے لیے کوئی رنج کا مقام ہی نہیں ہے، بال برابر اسے رنج نہیں ہو سکتا، وہ خوشی رہے گا، خوشی رہے گا، اللہ سے جو مانگے گا اللہ اسے دے گا۔ تو لوگوں نے کہا ابن رسول اللہ آپ کو ہماری شفاعت کی کیا حاجت ہے، اس لیے کہ آپ کے نانا جان تو خود تمام مخلوق کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اپنے اعمال کے ساتھ قیامت کے دن اپنے نانا جان کے سامنے جا کر ان سے آنکھوں سے آنکھیں ملاؤں۔ یہ وہ عاجزانہ کلام ہے کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی وہ عاجزی اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے، یہ اس کے بڑے ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ تواضع ایک انسانیت کی اعلیٰ صفت ہے، اور ہر بزرگ میں اپنے انداز سے تواضع پائی جاتی ہے۔ ہر بزرگ جو ہے تواضع کے پیکر ہوتے ہیں، الگ الگ انداز ہوتا ہے۔ حضرت داؤد طائی جو وقت کے ایک بہت ہی اللہ کے ولی، بڑے پرہیزگار، بڑے زیادہ عبادت کے اونچے مقام پر ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ فرزند رسول خدا مجھے کوئی نصیحت فرمائے کیونکہ میرا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ والا اس طرح کہتا ہے، یہ ان کی عاجزی ہے۔ جن کے دل بالکل نورانی ہے وہ کہتا ہے میرا دل سیاہ ہو گیا، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ 1000 سچ کے اوپر بھاری ہے، 1000 سچ کے اوپر بھاری ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو سلیمان تو خود اپنے زمانے کا برگزیدہ زاہد ہے،
بہت بڑا عبادت گزار ہے، تجھے میری نصیحت کی کیا حاجت ہے؟ حضرت طاؤ طائی نے فرمایا کہ فرزند رسول اللہ، آپ کو تمام مخلوق پر برتری حاصل ہے اور ہر کسی کی نصیحت کرنا آپ پر واجب ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ابو سلیمان، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے جد محترم صلی اللہ علیہ وسلم میرا گریبان پکڑ کر یہ پوچھنے لگے کہ تو نے حق مطابقت کرنے میں کوتاہی کیوں کی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ دیکھیے اللہ والوں کی شان، امام جعفر صادق کے کیا الفاظ ہیں۔ یہ آپ کی تواضع ہے، یہ آپ کی خاکساری ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے آپ کے بہت مقرب بندے ہونے کی نشانی ہے۔ اس لیے کہ یہ کام رشتہ صحیح یا عالی خاندان پر منحصر نہیں، بلکہ اس کا تعلق اچھے اعمال سے ہے جو اللہ کی راہ میں کیے جائیں۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات پر رونا آ گیا، آپ کی یہ بات سن کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ یا خدا، وہ شخص جس کی طینت آب نبوت سے مرکب ہے اور جس کی طبیعت میں خمیر برہان حجت سے اٹھایا گیا ہے، جس کے جد امجد پیغمبر خدا ہیں، جن کی والدہ ماجدہ بطول جیسی خاتون ہیں، اس بات پر اتنے فکر مند ہیں، تو داؤد کی کیا مجال جو اپنے معاملات پر ناز کرے۔ یہ سب عبادت گزاروں کے نئے نئے انداز ہیں، یہ اللہ والے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں اور مقبول بندے ہیں، ان کی شان بہت بلند ہے۔ حالانکہ زندگی بھر یہ عبادت کرتے رہے، ریاضت کرتے رہے، پرہیزگاری کرتے رہے اور کس طرح سے انوکھے انداز سے اپنے اللہ کو راضی کرتے رہے اور رسول اللہ کی سنتوں میں عمل کرتے رہے، لیکن یہ آپ کا تواضع ہے، یہ آپ کی تواضع ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، آپ زید و تقوی شعر نیز ریاضت و مجاہدات میں عبادت گزاری میں مشہور تھے۔ امام مالک کا بیان ہے، ہمارے 4 امام مشہور ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ یہ مجتہد امام ہیں۔ ویسے امام بخاری کو بھی امام کہا جاتا ہے، امام ترمذی کو بھی امام کہا جاتا ہے، امام غزالی کو بھی امام کہا جاتا ہے، امام رازی کو بھی امام کہا جاتا ہے، اور کتنے لوگوں کو امام کہا جاتا ہے، لیکن مجتہدانہ شان کے ساتھ میں کہ جن کی لاکھوں کروڑوں لوگوں نے تقلید کی، جس طرح کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں اور دوسرے مذہب کے لوگ کوئی امام مالک کی کرتے ہیں، کوئی امام شافعی کرتے ہیں، تو امام مالک ان 4 بزرگ اماموں میں سے ہیں جن کو اجتہاد کا امام پوری امت نے مانا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں تک میں آپ کی خدمت مبارک میں آتا جاتا رہا، امام جعفر کی، مگر میں نے ہمیشہ آپ کو 3 عبادتوں میں سے ایک میں مصروف پایا، یا تو آپ نماز پڑھتے ہیں، یا آپ تلاوت میں مشغول ہیں، یا آپ روزے دار ہیں۔ آپ بلا وضو کسی حدیث شریف کی روایت نہیں فرماتے تھے، یہ بھی آپ کی خوبی ہے۔ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے میں نے مستند حوالے سے آپ کے سامنے بیان کی۔ یہ اللہ والے ہیں، یہ اہل بیت کرام ہیں، یہ سچے لوگ ہیں، یہ صالحین ہیں، یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ ان کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، ان کی عقیدت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اور جو سلسلہ قادریہ میں بیعت ہوئے ہیں انہیں اپنے سلسلے کا یہ شجرہ پڑھنا چاہیے اور اس شہر سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم الرضا کے واسطے۔ اپنے اسلام کی سچائی کے لیے، اپنے اسلام کی پختگی کے لیے، اپنے اسلام و ایمان کی سلامتی کے لیے ان بزرگوں کو وسیلہ بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہمیں اسلام پر مضبوطی عطا فرمائے، ایمان پر پختگی عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے، کیونکہ یہ دور بڑے فتنوں کا دور ہے۔ قسم قسم کے بہروپیے دین کے بھیس میں نکل کر، دین کا لبادہ اوڑھ کر دین میں فساد مچاتے ہیں۔ مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی، قرآن کی، رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اہل بیت کی اور صحابہ کی
عقیدت پر جو ہے ڈاکہ زنی کرتے ہیں. ایسے چوروں سے، اچکوں سے، ڈاکوؤں سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اہل بیت سے، صحابہ سے، ائمہ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں. اور اس دور کے اندر اس رشتے کو سب سے زیادہ مضبوط کرنے والی ذات جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. انہوں نے ہر باطل فتنے کا مقابلہ کیا، ہر باطل کو انہوں نے چنے چبا دیے، ان کے دانت کٹے کر دیے، اور اہل سنت جماعت کے عقائد حقہ کا ایسا ترجمہ نہیں کیا آپ نے کہ آپ کے لکھے ہوئے رسائل، فتاوی، کتابیں انشاءاللہ تعالی قیامت تک روشنی پھیلاتے رہیں گے، اور ان سے حق کا اجالا ہوتا رہے گا، حق کا نور پھیلتا رہے گا. باطل کو پچاڑنے کے لیے اعلیٰ حضرت کی کتابیں ایک ہتھیار کا کام دیتی ہیں. ہر مفتی کو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کی ضرورت ہے، ہر سچے عالم بعمل کو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کی ضرورت ہے، ہر فقیر کو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کی ضرورت ہے، ہر اس زمانے کے محدث کو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کی ضرورت ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ تعالی اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے اہل سنت جماعت محتاج رہیں گے. وہ اعلیٰ حضرت نے کام کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے لیا ہے، اللہ کے حبیب نے ان سے لیا ہے. انہوں نے بار بار یہی دعا کی، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ، اپنے امتی غلام احمد رضا سے آپ وہ کام لیجئے کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں، اور یقیناً رسول گرامی راضی ہیں آپ سے. اس لیے کہنا پڑتا ہے کام وہ تم نے لیا جس سے تم راضی ہوئے، ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ تعلیمات، پیغامات، فتاوے، ترجمہ قرآن، نعتیہ کلام، یہ سب اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ تمام صحابہ کی ہمارے دلوں میں عزت اور قدر ہونا لازم ہے. تمام اہل بیت کی ہمارے دلوں کے اندر عقیدت اور محبت ہونا ضروری ہے. تمام ائمہ دین کی ہمارے دلوں کے اندر محبت اور عقیدت ہونا ضروری ہے، تب ہمارا ایمان سلامت رہے گا. ہم اپنا اس حضور سے لے کر آج تک ہم تک جو علماء کا، فقہاء کا، محدثین کا، سادات کا، مشائخ کا سلسلہ ہے، اس سلسلے کڑیوں سے ہماری کڑی جڑی رہے گی تو ہمارا ایمان محفوظ رہے گا. اور جس کی ان سے کڑی ٹوٹ گئے وہ تباہ ہوا، دنیا اور آخرت میں رسوا ہوا، ذلیل ہوا، اور وہ جہنمی ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کا صدقہ عطا فرمائے، اہل بیت کرام کا صدقہ عطا فرمائے، اور ائمہ دین کا صدقہ عطا فرمائے. صدق صادق کا تصدق، صادق کل اسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے.